الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے مخاطب کیا، یہ لقب عطا فرمایا کہ آپ اخلاق کی بلند مرتبے پر، اخلاق کے بلند درجے پر آپ فائز ہیں۔ سورۃ قلم میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بے شک بلند اور عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ تاکید کے ساتھ اللہ نے یہ بات فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے بعد اخلاق کو ایک ایسا معیار بتلایا ہے جو انسان کی زندگی اور انسان کے ایمان کی تکمیل ہے۔ بنیاد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اگر ہیں تو اس بنیاد کی تکمیل، یعنی اس عمارت کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے آدمی کا جلوت میں ہونا، اور ایک ہوتا ہے آدمی کا خلوت میں ہونا۔ آدمی جلوت میں، مجلس میں بڑا نیک، متقی، پرہیزگار کو بنتا دکھائی دیتا ہے، ہر آدمی کا۔ اس کی چال ڈال سے، اس کی بول چال سے یہ کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اخلاق میں کوئی خرابی ہے۔ مجلس میں تو سب نزدیک ایسے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں کہ کوئی سمجھے کہ بھئی ان سے بڑا اللہ والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی مجبوری سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے اپنے باس سے اچھا برتاؤ کرنا مجبوری ہے، اپنے استاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مجبوری ہے، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ مل جل کر اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا بعض مرتبہ مجبوری ہے۔ اخلاق اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اخلاق وہ چیز ہوتی ہے جس میں بننا نہیں پڑتا آدمی۔
آدمی کو اپنے آپ کو کریٹ کرنا نہیں پڑتا، چاہے اسے کیریکٹر کہیں، چاہے اسے کوئی اور نام آپ دے دیں۔ اخلاق وہ فطری نیچر میں جو عادات ہوتی ہیں، وہ اچھے یا برے ہونے کا نام اس کی عادات کہلاتی ہیں، وہی اگر اچھے ہوں تو اخلاق کہلاتے ہیں، اگر وہ برے ہوں تو بد اخلاقی کہتے ہیں۔ آدمی مجلس میں جلوت میں سب کے سامنے بڑا بزرگ تو بنتا ہی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی تنہائی میں اچھا نظر آئے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم نسائهم، یا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ ایک تو ایمان کی بات اس حدیث میں بتلائی، دوسرے اخلاق بتلائے، اور تیسرا یہ بتلایا کہ اخلاق کا معیار لوگوں کے پوچھنے سے معلوم نہیں ہوگا، اندر کا آدمی بتائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں یا برے۔ اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل اس بات سے ہو رہی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایمان میں کامل تم میں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اللہ کے نبی آگے فرما رہے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرتا۔ تو اس بات میں اس حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اخلاق کے معیار کے لیے کسی اور سے، محلے والوں سے، مسجد والوں سے، مجلس والوں سے، دوست و احباب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ رات کی تنہائی میں بھی، لباس کے ساتھ بھی اور بغیر لباس کے جس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے معیار کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اگر کر رہا ہے تو اب اس کو مانا جائے گا کہ یہ اخلاق اللہ ہے۔ اخلاق کے پہچاننے کا معیار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ میٹھے بول بولنے کو بعض لوگ اخلاق سمجھتے ہیں۔ آدمی 4 پیسے کے خاطر اتنی اچھی بات کرتا ہے، اتنے میٹھے بول بولتا ہے، اگر اپنا مطلب نکالنا ہو تو اس سے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں اپنی غرض ہوتی ہے آدمی جھک بھی جاتا ہے، اچھا اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، میٹھے بول بولتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ آدمی کو بننا نہ پڑے اور کسی کے کہنے پر اس کو غصہ نہ آئے، اور آدمی کسی کے کہنے سے پہلے اپنے اطراف میں ان لوگوں کو رکھے کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی اپنے فعل کو، اپنے کام کو اچھا سمجھ کر کے ہی کرتا، اسے اپنی چال میں، اپنی بول چال میں، اس کے چلنے میں، اس کے کرنے میں کوئی نقص اسے نہیں آتا۔ 100% وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر کوئی بھی کام کرتا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، اگرچہ کہ وہ غلطی پر ہوگا لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں صحیح ہوں۔ یہ اس کا اپنا معیار ہوتا ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ فطری چیز ہے، وہ اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی غلطی اس کو ہرگز نظر نہیں آتی، اور جس کو نظر آتی ہے صحیح معنوں میں وہ اخلاق والا ہے۔ اور اس کے نظر آنے کے لیے اپنے دوست و احباب سے یہ کہے کہ بھئی میری چال میں کوئی فرق اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میری بول چال میں اگر کوئی ایسی چیز کمی نظر آ رہی ہے تو بتلا دیں، یا اپنے سے بڑوں کو ان کے پاس جا کر اپنی خامی کو بتائے، اپنے بزرگ ہیں، اپنے علماء ہیں، اپنے شیخ ہیں، اپنے امیر ہیں، بڑے ہیں، ان سے کہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، اس کو کیسے میں دور کروں۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اخلاق کے معیار کو سب سے قریب رہنے والوں کے ذریعے سے بتلایا کہ ان سے معلوم ہوگا کہ آدمی کا کیریکٹر کیسا ہے. آدمی کے کردار کی گواہی اپنے گھر والے اگر دیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ قریب انسان کے بدن سے اس کا لباس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس. بھلا کوئی اپنے لباس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا؟ بالکل نہیں. بھلا کوئی شوہر اپنی بیوی کی عیب کو ظاہر کرے گا دوسرے کے سامنے، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں ظاہر کرے گا. وہ اس کی عزت ہے، اس کی عیبوں کو چھپائے گا، چاہے بہن ہی کیوں نہ ہو، صحیح بہن کیوں نہ ہو، وہ چھپائے گا. بیوی کے عیب کو چھپائے گا اس لیے کہ اس کا لباس ہے. شوہر کے عیوب کو بیوی چھپائے گی اس لیے کہ وہ اس کا لباس ہے، چاہے اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو. اس کے عیوب کو بیان کر کے اس کو رسوا نہیں کرے گی. اور نہ ہی شوہر بیوی کے عیوب ماں کے سامنے چاہے ہو یا چاہے باپ کے سامنے ہو چاہے بہن کے سامنے ہو، اس کے عیوب ظاہر کر کے اس کو رسوا نہیں کرے گی. یہ اخلاق کا معیار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے بہترین تکمیل تک ایمان کی پہنچنے والا جس کے اخلاق اچھے ہیں، احسنہم خلقا، عادت کے اعتبار سے اچھا ہو. اور خیارکم خیار نسائہم یا خیارکم خیرکم خیرکم لأہلی، ایک دوسری حدیث کے مفہوم سے تو معلوم ہوا نزدیک رہنے والا، قریب رہنے والا آدمی کے عادات و اطوار کو، اخلاق کو پہچانے. آدمی کے اندر بغیر بناوٹ کے جو عادات اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں، یا سمجھیے کہ غصے میں آدمی کے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کا، اس کی جسم سے نکلتے ہوئے اعمال کا پتہ امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے قابو سے باہر ہوتا ہے. ٹھوکر لگی تو اب اس کے منہ سے کیا نکلا؟ سمجھیے کہ اگر گالی نکلی تو سمجھیے کہ اندر غیظ و غضب بھرا ہوا. جھگڑے میں آیا تو جھگڑا کرتے ہی فوراً گالی گلوچ کرنے لگا تو سمجھیے کہ اندر غلاظت بھری. صبر کا مادہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو چکا ہے. راستے میں چلتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے، راستوں میں دیکھیں کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں. کسی کے ہارن کو 2 منٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی 2 منٹ رک جائے، 2 سیکنڈ رک جائے، پیچھے سے کوئی ہارن بجائے گا، بلکہ اس کے اندر برداشت ہی نہیں. اب تو ماسک لگا کر چہرے کا امپریشن بھی ختم ہو چکا ہے. بھئی آدمی ہنس کر بات کر رہا ہے یا مسکرا کر بات کر رہا ہے، اس لیے کہ چہرے کا تاثر دیکھیے. ایک بات میں مسکرا کر کر رہا ہوں تو آدھی بات اس کو سمجھ میں آ گئی. صرف چہرے کے مسکراہٹ سے آدمی کو، سامنے والے کو آدھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے. اب ماسک لگا ہوا ہے، چاہے وہ غصے میں بات کرے چاہے مسکرا کر بات کرے، چہرے کا امپریشن ختم ہو چکا ہے. اب آدمی بھڑک رہا ہے، غصے میں اور بھڑک رہا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں چل رہا، نہ اس کے تاثرات اس کو پتہ چل رہے ہیں، نہ اس کے تاثرات اس کو پتہ چل رہے. تو عادت و اخلاق وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی کو بننا نہ پڑے. مجلس میں تو سب متقی پرہیزگار ہیں، سب علامہ ہی نظر آتے ہیں کہ بھئی دودھ کے دھلے. خلوت میں، تنہائی میں
اب امتحان کا کسی کی گیلری دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا متقی پرہیزگار ہے۔ ہر آدمی کے موبائل فون کی گیلری میں وہ سب کچھ ہے جو اس کے اندر ہے۔ اگر کسی کے اخلاق کا اور متقی پرہیزگار ہونے کا پتہ اگر کرنا چاہے تو اس کے ویسے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ بیوی کا موبائل بھی بغیر اس کی اجازت کے آپ اس کی گیلری میں چیک کریں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا ہو یہ اور بات ہو، بچوں کو پہلے سے بتا دیا ہو کہ میں کبھی بھی آپ کا موبائل میں چیک کر سکتا ہوں، آپ نے بیوی کو بتا دیا ہو کہ آپ کے موبائل کی آپ کے پرسنل جتنی چیزیں ہیں ان سب کو میں کبھی بھی کسی بھی وقت بھی دیکھ سکتا ہوں، یہ مجھے اجازت ہوگی، یہ اگر آپ نے الگ اعلان کہہ دیا ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ ورنہ کسی کے گیلری میں بلا وجہ آپ اپنے دوست کا، حضرت نے بیان کیا ہے کہ آدمی متقی پرہیزگار کتنا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے تو آپ اپنے دوست کا موبائل لے کر اس کی گیلری میں چلے گئے، آپ گنہگار ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کر لے بغیر اجازت، آپ اس کا فون استعمال کرنے کی وجہ سے کہیں آپ کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کر لے، ایک دو ہاتھ لگا دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی پیورٹی چیک کریں یا ان کے تقوی و پرہیزگاری چیک کریں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر کے متقی پرہیزگار انسان کو باہر نکالے اور اپنے اندر کے جو غلاظت ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو باہر نکال کر پھینکے۔ جس انسان کی خلوت اور جلوت، تنہائی اور مجلس برابر ہے، وہ اخلاق والا انسان۔ جس کی تنہائی کچھ اچھے کپڑے پہن کر سینہ اونچا ہو جائے اور کچھ مال آنے پر سینہ اکڑ جائے، چال بدل جائے، بول چال بدل جائے، نہیں، بلکہ جس کی تنہائی اور جس کی جلوت، جس کی مجلس، جس کی خلوت، تنہائی دونوں برابر ہو، اس میں اس کو بننا نہیں پڑتا، تو یہ آدمی سیدھا سادہ ہے۔ اب ایسے آدمیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اب ایسے آدمیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا جو اپنے کام سے کام رکھے، اپنے کاموں کو کرتا رہے، بلا ضرورت بن کر آپ کو نہ دکھائے۔ ایسے آدمی کو دنیا پسند نہیں کرتی۔ ہر چاپلوس کو، جھک کر مصافحہ کرنے والے کو اور اپنے مطلب و غرض کے لیے مسکراہٹ بکھیرنے والے کو سب اخلاق والا سمجھتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر